نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سیشن میں ہم نے شرک، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے، اس کی ہم نے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ہم نے بتایا تھا کہ شرک جو ہے اس کی دو بڑی کیٹیگریز بنتی ہیں۔ بڑا کمپریہنسو ظاہری بات ہے، یہ کانسیپٹ ہے، بہت بڑا کانسیپٹ ہے، تو اس لیے جب بھی کوئی بڑا کانسیپٹ سمجھنا ہوتا ہے تو اس کی ہم کیٹیگریز کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے تقسیم کرتے ہیں۔ تو دو بڑی اس کی اقسام ہیں، ایک تو ہے شرک فی العقیدہ اور دوسرا ہے شرک فی العمل۔ تو شرک فی العقیدہ ہم نے تفصیل سے کسی حد تک دیکھ لیا تھا، اس کی کچھ صورتیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ہم نے ان کو بھی ڈسکس کیا تھا۔ شرک فی العقیدہ یا نظریے کے اندر شرک، یہ بڑا شرک ہے، یعنی یہ وہ شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کا ارتکاب کر دیا اور توبہ نہ کی، موت سے پہلے توبہ نہ کی، تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کی جو ہم نے مختلف صورتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں ان پہ بات کی تھی۔ ایک تو یہ بتایا تھا ہم نے کہ شرک فی العقیدہ کی بھی پھر آگے دو سب کیٹیگریز بنتی ہیں۔ ایک شرک فی الذات ہے، ذات میں شرک، اور دوسرا ہے صفات میں شرک۔ ذات میں شرک جو ہے وہ الحمدللہ یہ امت اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے اس کے اوپر کہ ذات کے اندر شرک نہیں کیا اس امت نے۔ اور سابقہ امتوں کے اندر معاملہ یہ رہا کہ وہ ذات میں بھی شرک کرتے رہے، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نسلی بیٹا قرار دے کر پوری کی پوری ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اٹھا کر عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ اسی طریقے سے انڈو چائنیز مذاہب کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کے ہاں بھی ایسے تصورات ہیں کہ ہمہ اوست کا ایک تصور ہے کہ تمام کا تمام جو یہ میٹر ہے، مادہ ہے، یہ بیسیکلی خدا ہی ہے، یہ خدا ہی کی شکل ہے۔ تو خدا اپنے تمام صفات سمیت جو ہے بیسیکلی مادے کی شکل میں آ گیا ہے۔ تو یہ بھی وہ بڑا شرک ہے جو ذات کے اندر شرک ہے، جس کا ارتکاب ان لوگوں نے کیا۔ لیکن ہم نے کہا کہ امت مسلمہ میں الحمدللہ یہ چیز جو ہے نظر نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اس امت کے اوپر کہ اس طرح کی کوئی صورت یہاں پر نہیں پنپ سکی۔ کچھ باتیں ضرور کی جاتی ہیں کہ یہ جو وہاں پہ جیسے شام کے اندر بشار کی حکومت تھی، یہ جو بشار الاسد اور اس کی فیملی تھی، یہ وہ علاوی ہیں، یہ جو ہے نا علوی شیعہ، ان کے ہاں یہ تصورات ہیں کچھ اس طرح کے کہ علی کو یہ اوتار کہتے ہیں، خدا کا اوتار کہتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی اہل تشیع قبول نہیں کرتے، یعنی اہل تشیع جو ہیں وہ بھی ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں سمجھتے۔ تو اگر ہے بھی اس طرح گروہ تو اس کو اس امت نے ریجیکٹ کیا ہے۔ لیکن صفات کا جو معاملہ ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ بڑا ٹیڑھا ہے، اور اس کی وجہ اس کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک اس امت کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کی بہت سی شکلیں ہم نے دیکھی تھیں۔ سب سے پہلے ایک شکل جو ہے شفاعت باطلہ کا جو تصور ہے کہ شفاعت میں یہ بات تصور کر لی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائیں گے، لازماً جو ہے وہ شفاعت قبول ہوگی۔ تو یہ بھی جو ہے ایک طرح سے اللہ رب العزت کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرنے کے مترادف ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا اس روز محشر کے مالک ہیں، لا تملک النفس لنفس شیئا، اس دن کسی شخص کو کسی بھی معاملے میں کوئی اتھارٹی نہیں حاصل ہوگی، والامر یومئذ للہ، اور امر جو ہے، حکم جو ہے صرف اللہ کا ہوگا۔ لیکن جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہوگا کہ وہ سفارش مانیں، تو پھر یہ جو لازم کرنے والا معاملہ ہے یہ ایک طرح سے اتھارٹی ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی کا درجہ ایک طرح سے دیا جا رہا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے استعانت کا مسئلہ دیکھا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہے، لیکن اس کی ہم نے 3 بڑی شرائط بتائی تھیں۔ ایک تو یہ کہ جس سے بھی مدد مانگی جائے گی وہ خود ظاہر ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جن اسباب سے مدد کرے گا وہ اسباب بھی ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، جب بندہ بھی ظاہر ہے، اس کے اسباب بھی ظاہر ہیں، تو نمبر 3 معاملہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مدد مانگی جائے گی کہ یہ صرف مسبب الاسباب نہیں ہے، یہ صرف اسباب ہیں جو کہ میں اختیار کر رہا ہوں، یہ اسباب کی دنیا میں ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اگر یہ چاہے بھی اور اللہ نہ چاہے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے، اس بات کو سوچتے ہوئے پھر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اسباب کے اندر برکت ڈال دے، اور ان اسباب کو اختیار کرنا بھی جائز ہے۔ پھر ہم نے حاکمیت کا مسئلہ دیکھا تھا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، جس کو آج بالکل بھی امت مسلمہ نہیں سمجھ رہی کہ حاکمیت کا اختیار صرف اور صرف کس کو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور اتھارٹی کو اگر ہم یہ پاور دیتے ہیں کہ وہ بھی لیجسلیٹ کر سکتی ہے، وہ بھی قانون سازی کر سکتی ہے، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا شرک ہے۔ ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس سے بیسیکلی اس ہستی کو یا اس اتھارٹی کو جس کے پاس آپ یہ پاور دے رہے ہیں، آپ خدا نہ صرف یہ ہے کہ خدائی کی پاورز دے رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے خدائی چھیننے کے مترادف ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات طے کر دی ہے کہ زانی جو مرد ہے اور زانی عورت ہے اس کو 100 کوڑے مارو، اگر تو وہ غیر شادی شدہ ہیں، اگر شادی شدہ ہیں تو پھر تو شریعت کے اندر جو سزا ہے وہ رجم کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا اور اس کے رسول نے طے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی اور سزا مقرر کرے یا سرے سے اس کی سزا ہی منسوخ کر دے۔ تو یہ بیسیکلی جب بھی کوئی کرے گا، جس اتھارٹی کو بھی وہ یہ طاقت دے گا، بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی اس سے لے کر اس کو دے رہا ہے، کیونکہ 2 احکامات ایک جگہ پہ نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے، یا تو اللہ کا حکم چلے گا یا کسی اور اتھارٹی کا حکم چلے گا۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے جس کی تفصیل ہم نے سامنے رکھی تھی یہاں پر۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بھی صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ اس حوالے سے ایک سوال بھی لاسٹ ٹائم ہوا تھا کہ پاکستان کے کیس میں پھر ہم اسے کیسے دیکھیں گے۔ تو پاکستان کیونکہ ایک اسلامی ریاست ہے، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن بنا اس کے اندر یہ بات طے کی گئی کہ یہاں پر سوورنٹی جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی حاکمیت مطلقہ جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی نیابت ہے، یعنی ہم جو ہے اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ یہاں پہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی کیٹیگوریکلی لکھا گیا ہے آئین کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر، کہ نو لیجسلیشن وڈ بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، قرآن اور سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی یہاں پر نہیں ہوگی۔ تو یہ آئین کے اندر لکھا گیا ہے۔ پھر اس بات کو انشور کرنے کے لیے ادارے بھی اسٹیبلش کیے گئے ہیں، جیسے اسلامی نظاتی کونسل ایک ادارہ اسٹیبلش کیا گیا ہے، پھر فیڈرل شریعت کورٹ ایک ادارہ اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر اسلام کی بنیادیں بڑی گہری ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ پریکٹیکلی جو ہے ادارے وہ اس راہ میں جو ہے روڑے اٹکاتے ہیں، اور جو خاص طور پہ ادارے ہیں ان کے اندر سیکولرز جو ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اس لیے وہ ان احکامات کا نفاذ نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ پاکستان کی ریاست کا معاملہ ہے، اس لیے یہ بات بالکل کلیئر ہے، اس میں تمام علماء متفق ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے اندر اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی دینی جماعت جو ہے وہ حصہ لے سکتی ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسلامک ہے، تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی کوئی بھی پارٹی جو ہے یہاں پر الیکشن کے لیے آئے گی، تو اس کا مینیفیسٹو بہرحال کلیئر ہونا چاہیے، جو اس کا منشور ہے اس میں واضح لکھا ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پر شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اور اس بنا پر وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ
جتنا اسلام یہاں پہ آ چکا ہے پاکستان کی ریاست کے اندر، اس کو ہمیں پرزرو کرنا چاہیے، بلکہ مزید اسلام لانے کی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ یعنی یوں ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل جو ہے سب کچھ جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ سب باطل ہے، یہ کہنا پاکستان کے تناظر میں درست نہیں ہے۔ تو یہ لاسٹ ٹائم کیونکہ اس پر ڈسکشن ہوئی تھی، اس لیے ہم نے اس پہ بات کر لی ہے، لیکن بات اصول کی ہے۔ اصول تو یہی ہے کہ جب لکھا ہوا ہو کہ قانون کے مطابق، جو شریعت کے مطابق ہی قانون سازی ہوگی، تو اس کے مطابق ہونا بھی چاہیے۔ صرف لکھے ہونے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اسلام کا اصول بڑا کلیئر ہے، اسلام کے اندر صرف ایمان نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور جو اعمال صالح کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہی کامیاب ہوں گے۔ تو اعمال صالح ایک شرط لازم ہے، بار بار قرآن مجید میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے تفسیر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک ایسا سینیریو وہاں پر ڈیولپ ہوا جب خلافت بنو عباس ختم ہو گئی، تو تتاری جو تھے، جو منگولز تھے، وہ انہوں نے حملہ کیا تھا ہمارے اوپر، تو بعد میں وہ خود بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو ان کے کئی سلاطین جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے قرآن و سنت کو نافذ کرنے کے بجائے اپنا ایک قانون جو تھا، اسی کتاب تھی، قانون کی کتاب یسا کے نام سے، یا یاسک کہتے ہیں، تو یسا کو جو ہے نافذ کر دیا۔ اس کے اندر کئی چنگیز خان کے اپنے مرضی سے جو ہے وہ بنے ہوئے قوانین تھے، کچھ جو ہے ملوبہ تھا، مکسچر تھا، کچھ اسلام سے لی گئی تھی چیزیں، کچھ کرسچینٹی سے، کچھ جوڈائزم سے لی گئی تھیں، تو ان کو مکس کر کے انہوں نے جو ہے قانون کا ایک مسودہ بنایا تھا، تو اس کو انہوں نے نافذ کر دیا۔ تو اس پر پھر سوال اٹھ گیا کہ اب یہ کلمہ گو ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ان کلمہ گو سلاطین کے خلاف کیا ہمیں جہاد کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان کے خلاف بھی جو ہے اب لڑائی کرنی ہوگی؟ کیونکہ یہ کلمہ گو ہیں، بے شک جو ہے قرآن و سنت کو نافذ نہیں کر رہے۔ تو اس پہ انہوں نے بالکل واضح طور پہ اس مسئلے کا جو ہے کلیئر حل بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کلمہ گو بھی ہیں، اگر شریعت کو نافذ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف جہاد ہوگا، قتال ہوگا۔ یہی فتویٰ ان کے استاذ جو تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، انہوں نے بھی یہی بات کی، اور انہوں نے بلکہ مثال دی، شریعت وہ ایک امت مسلمہ کی تاریخ سے مثال دی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت کچھ لوگ جو تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جنہیں مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت چاروں طرف سے جو ہے اسلامک جو حکومت تھی وہ خطرے میں تھی، جو مرتدین ہیں وہ ہر طرف سے حملہ کرنے کے لیے اپنے پر توڑ رہے تھے، لیکن یہاں پر جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ نہیں، ان کے خلاف قتال ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی جو ہے ان دونوں نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی اس بات کو واضح کیا اور ابن کثیر نے بھی اس بات کو واضح کیا، اور یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب صرف مان لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ بالفعل اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا لازمی ہے۔ اس وقت تک جو ہے ہم ایسے حکمرانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، ان کو ہٹائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج جو کانٹیکسٹ ہے، آج کا جو تناظر ہے، اس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے، وہ زیادہ بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے، اور یہ توحید کا تقاضا ہے کہ ایسے حکمرانوں سے نجات حاصل کی جائے جو ان احکامات کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے نجات حاصل کرنا یہ امت کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں کچھ اور صورتیں بھی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا ہی باطل تصور موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان کے پاس کلی علم غیب تھا۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے کچھ گروہ یہ نظریہ رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے جو نعتیہ کلام کے اندر اور قوالی کے اندر تو بہت زیادہ اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جی، تو جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، بھی یہ کہاں سے بات آ گئی؟ ٹھیک، تو مختار کل کے الفاظ بھی ہیں کہ مختار کل کا مطلب ہے کہ کل اتھارٹی ان کے پاس ہے،
کل کا اطلاق جہاں پہ بھی ہوگا، دیکھیں کل ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے ساتھ اگر ہم نے کل کا اطلاق کیا تو ہم اس ہستی کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اس طریقے سے جو ہے اہل تشیع کے اندر جو ائمہ کرام ہیں ان کے بارے میں بھی ان کا یہی نظریہ ہے کہ وہ بھی کلی علم غیب جانتے ہیں۔ تو یہ جو عقائد ہیں یہ بالکل قرآن کے منافی ہیں، بالکل بھی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جیسے اب اس کے حوالے سے جو قرآن مجید کے اندر الفاظ ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی جو فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے پوچھے تھے وہ نام کہ تم بتاؤ، ٹھیک ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے نام جو ہیں آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا تھا یک زبان ہو کر کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا اللہ کہ جو علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے، بس یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو عطا کر دیا بس وہی علم اس کے پاس ہے۔ اللہ اپنے کل علم سے کسی کو مطلع نہیں کرتا اور نہ ہی یہ اس کے شائن شان ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی صفت میں کسی اور کو اپنی کلی صفت عطا کر دے تو وہ تو اس کے برابر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بالکل بھی ایک باطل عقیدہ ہے، باطل نظریہ ہے جس کو ہمیں رد کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے سورہ جن میں آتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم غیب ہے، تمام غیب اسی کے پاس، تمام غیب کا علم اسی کے پاس ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو اللہ وہ جو ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے یہ کہ الا من ارتضی من رسول، الا یہ کہ رسول میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرنا چاہے غیب میں سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اور وہ بھی ایک خاص پروٹوکول کے تحت ہوتا ہے، جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے بہترین طریقے سے پہرا لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی اس غیب کے نالج کو، غیب کے علم کو اچک نہ لے جائے، کوئی شیطانی قوت جو ہے۔ تو اس لیے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ علم عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کلی علم عطا نہیں کرتے۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو جتنے بھی تصورات ہیں یہ شرک ہے، اور یہ بڑا شرک ہے، اس میں معافی بالکل بھی نہیں ہے، تو ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں شرک کی جو دوسری بڑی کیٹیگری ہے اس کی طرف، اور جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم دین کا ایسنس، دین کی روح جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ کیٹیگری ہے شرک فی العمل کی۔ تو شرک عقیدے میں تو نہیں ہے لیکن عمل میں ہے، اور ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے شرک وہ اسی طرح ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہمارے وجود میں داخل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ عقیدے کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، اس کو ذرا اچھی طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں، ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہم نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس بات کا یقین محکم ہو کہ میں اگر کسی سے مدد مانگ رہا ہوں، اول تو یہ ہے کہ وہ ظاہر ہونا چاہیے، وہ اسباب جن کے ذریعے سے وہ مدد کر رہا ہے تو وہ بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ یہ دو چیزیں تو بالکل واضح طور پہ جو ہے ہمارے سامنے کلیئر ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کا یقین محکم ہو کہ یہ جو شخص میری مدد کر رہا ہے یہ ان اسباب کی بنیاد پہ کر رہا ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، یہ مسبب الاسباب نہیں ہے، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نیت سے اگر مانگا جائے گا، کسی سے مدد مانگی جائے گی تو وہ ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں عمل کے اندر کیسے جو ہے گمراہی آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مجبور ہے،
اور اس کے بچے کی جاب نہیں لگ رہی. اب اس کو ایک نظر آتا ہے کہ یار ایک بہت بڑا مطلب پولیٹیشین ہے, MNA ہے, MP ہے, اب وہ اگر سفارش کرے تو جاب لگ جائے گی. تو وہ اس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میرے بچے کی سفارش کر دیں یا میرے بچے کو جاب لگوا دیں. تو اب ایک دفعہ آپ نے ریکویسٹ کر دی اس سے, دوسری دفعہ آپ نے ریکویسٹ کر دی, آپ نے تیسری دفعہ ریکویسٹ کر دی, لیکن کام نہیں کر رہا وہ. تو دین کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ اب چوتھی دفعہ آپ اسے ریکویسٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اگر ایسا ہے کہ اس کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ اس کی مدد سے یا اس کو استعمال کر کے آپ کی مدد کرنا چاہتا تو آپ کی مدد کر چکا ہوتا. لیکن اب اگر آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتا تو آپ بار بار جو ہے اس کے پاس جب جائیں گے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا. اب آپ کا بھروسہ جو ہے وہ اس شخص کے اوپر ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے یا اس شخص سے پوچھا جائے کہ کیا یہ شخص مسبب الاسباب ہے, کیا یہ شخص رازق ہے, تو وہ کہے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں ایسا تو کوئی ایمان نہیں رکھتا, ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے, اللہ ہی رازق ہے. لیکن اس کے اعمال یہ نہیں بتا رہے, اس کے اعمال یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ٹرسٹ اللہ سے زیادہ اب اس MNA اور MPA کے اوپر ہے. تو یہی شرک فی العمل کی صورت ہے. فرض کیا ہم بزنس کرتے ہیں, ہم پیمنٹ کے لیے 6 مہینے انتظار کرنا پڑ جاتا ہے, فون کرتے کہتا ہے چلیے منگل کو کرتے ہیں, پھر وہ گزر جاتا ہے اتنا ٹائم, پھر اس کو جائز ہے کیا؟ اب دیکھیں پیمنٹ کا مسئلہ وہ تو آپ کا حق ہے نا, جو آپ کا اسٹیبلش حق ہے وہ تو آپ مانگیں گے, مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس میں, جس کیس کا میں نے آپ کو بتایا ہے, کہ اس میں یہ حق تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہے کہ اس کی ثوابدید پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مدد کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. ہاں, تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. تو عمل کے اندر جو ہے شرک وہ مختلف طریقوں سے جو ہے شامل ہو جاتا ہے, اس لیے ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے. اس لیے اس قسم کے شرک کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کو اچھے طریقے سے ہم نے سمجھ لینا ہے کہ ہمارا الہ کون ہے. دیکھیں الہ جو ہوتا ہے نا, الہ وہ ایک ہی ہوتا ہے ہر انسان کا, وہ دو نہیں ہو سکتے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. انسان مجبور ہے کسی نہ کسی الہ کو بنانے پر وہ مجبور ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بغیر کسی الہ کے چل رہا ہو, ٹھیک ہے. اقبال نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے واضح کیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندگی خدائی, وہ بندگی گدائی, یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. بندگی تجھے کرنی ہے, یا تو اللہ کی بندگی اختیار کر لے تو پھر تجھے غنا مل جائے گا, ہر قسم کی بندگی سے تو زیادہ ہو جائے گا. لیکن اگر تو نے اللہ کی بندگی نہیں کی تو پھر تجھے بندگی کرنی پڑے گی زمانے کی. یا وہ جو ایک اور جگہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ کر لے, تجھے اور کسی سجدے کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان جو ہے وہ مجبور ہے کسی نہ کسی الہ کی بندگی پر. یاد رکھیں انسان اس کی سرشت میں بندگی کرنا ہے, کیونکہ ہم نے وہ عہد لیا تھا جس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے کہ الستُ بربکم قالوا بلا شہدنا. جب تمام ارواح جو انسانیہ تھیں ان کو وہاں پہ اکٹھا کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے یک زبان ہو کے کیا کہا تھا کہ ہاں بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو وہاں پر ہماری سرشت میں ہمارے وجود کا یہ حصہ بن گیا, ہماری سرشت کا حصہ بن گیا کہ ہم نے بندگی کرنی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم الہ صحیح نہیں بناتے. الہ ضرور ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں ایک ہی پارکنگ سلاٹ ہے الہ کی. الہ ایک ہی ہم ایک وقت میں بنا سکتے ہیں, دو نہیں الہ ہو سکتے. الہ کون ہوتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ بڑھ کے پرستش کی جائے, مشکل میں سب سے پہلے جس کی طرف دھیان جائے وہ الہ ہے, جسے غیب میں ہوتے ہوئے پکارا جائے, جس سے سب سے بڑھ کر اطاعت کی جائے, جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے, جس سے سب سے بڑھ کر خوف کھایا جائے. تو یہ ہوتا ہے الہ, ٹھیک ہے.
اب اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے عقیدے کے اندر تو الہ اللہ ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے جب دیکھیں گے تو پھر وہ اللہ الہ نہیں ہے، ہم نے کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں جو ہمارے وجود کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اب ہم ذرا تھوڑا اس کو کھولتے ہیں اس ٹاپک کو۔ تو شرک فی العمل جو ہے اس کی بھی پھر آگے ملٹیپل سب کیٹیگریز ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو کیٹیگری آتی ہے وہ اخلاص فی العبادہ ہے، یعنی عبادت۔ انسان جو ہے وہ بندگی تو صرف اللہ ہی کی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کا تصور الہ خراب ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے وہ جس کو وہاں پہ، جس ہستی کو بھی وہاں بٹھائے گا الہ کے مقام پر، پھر اس کی بندگی کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو اس جو سب کیٹیگری میں یہ بات آتی ہے کہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ جو ہے اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی ہی بندگی ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو دکھاوے کے لیے بعض کا سجدہ لمبا کر دیا، دکھاوے کے لیے جو ہے قیام لمبا کر دیا، تو اب عبادت کا یہ والا حصہ جو ہے یہ اس کا اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ کسی اور ہستی کے لیے ہو گیا۔ فار ایگزامپل کسی کو اس نے امپریس کرنا تھا، یا اس میں خیال آ گیا کہ لوگ مجھے بڑا نیک کہیں گے۔ تو جو ریا ہے یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے، اور یہ شرک فی العمل کی ایک صورت ہے۔ یعنی اس میں اس شخص سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی آپ یہ بتاؤ کہ بندگی کس کی ہونی چاہیے، تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن اس نے پریکٹیکلی کیا کیا، عملی میدان میں کیا کیا؟ عملی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس نے جو ہے اللہ کے لیے وہ عبادت نہیں کی، بلکہ وہ کسی اور کے لیے کر دی۔ اس طریقے سے مختلف مقامات پہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا کہ من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے جو ہے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور من صام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو پہلی سب کیٹیگری آ جاتی ہے عبادات، یعنی جو ہم مناسب عبودیت جو ہے بجا لاتے ہیں، اس میں جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری پوری جو عبادات ہیں وہ ان کے اندر صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف دھیان ہونا چاہیے اور کسی کی طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلی سب کیٹیگری بنتی ہے۔ دوسری جو سب کیٹیگری ہے وہ ہے اطاعت۔ اطاعت جو ہے اس کے بارے میں ہماری شریعت کا اصول کیا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی معصیت میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی بھی مخلوق کی اطاعت کر لیں جبکہ اللہ کا حکم کچھ اور ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہم مخلوق کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں، جیسے والدین ہیں ان کی اطاعت ہم کر سکتے ہیں، جیسے حکمران ہیں ان کی اطاعت ہم کر سکتے ہیں، لیکن صرف اسی صورت میں جب اللہ کے احکامات کے مطابق وہ حکم دے رہے ہوں۔ اگر اللہ کے احکامات کے منافی وہ حکم دے رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں، اطاعت نہ کریں ان کی۔ تو یہ اصول جو ہے یہ ہمارے سامنے بالکل واضح رہنا چاہیے۔ لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہونی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی ہماری اطاعت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے۔ یہی معاملہ پوری امت مسلمہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کا معاملہ ہے کہ ان سے جب حلف لینے کی باری آتی ہے تو وہ تو حلف اٹھاتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی بات مانیں گے، اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کر جو ہے وہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس امانت کو صحیح طریقے سے نبھائیں گے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون سازی یہاں پر قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی، لیکن عملی طور پہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے افراد کا ہے، یعنی افرادی زندگی میں ہم دیکھیں تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ مانتے تو سب اللہ کو ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اطاعت کسی اور کی ہو رہی ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک جگہ پہ قرآن مجید میں جو ہے اس بات کو مزید واضح کیا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو رب تو بناتا ہے لیکن اطاعت جو ہے اللہ کی نہیں کرتا بلکہ نفس اور شیطان کی اطاعت کرتا ہے، تو اس شخص کو اب ہدایت نہیں مل سکتی۔
تو وہ جیسا سورہ جو ہے فرقان میں آتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنے ہی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنے ہی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا اب آپ ایسے شخص کے جو ہے ذمہ دار بنیں گے، جو ہے آپ اس کی وکالت نہیں کر سکتے ایسے شخص کی۔ یا پھر سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا، علی علم، اس کے علم کے ہونے کے باوجود، یعنی یہ نہیں تھا کہ اس کو علم نہیں تھا اس کے پاس یا وہ جاہل تھا، اس کے بعد تمام علم تھا، اسے پتہ تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، حلال و حرام کا بھی پتہ تھا اسے، لیکن وہ ایسا کر نہیں رہا کیونکہ اس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کہ اب اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہ والا پہلو جو ہے یہ پھر ہلا دینے والا ہے، چکا دینے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر گناہ جو ہے وہ شرک کی ایک صورت ہے، کیونکہ اگر ایک شخص نے گناہ کیا ہے تو اس نے یا تو اپنے نفس کی بات مانی ہے یا شیطان کی بات مانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الناس، یا کیا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، اور فلا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ یعنی یہ تو شیطان کی بات ماننی ہے نا، کہ کچھ بات کو تو مان لیا کچھ کو نہیں مانا، آدھے دین کو مان لیا آدھے کو نہیں مانا۔ یہی معاملہ جو تھا یہ جو بنی اسرائیل تھے وہ بھی یہی کیا کرتے تھے، کچھ احکامات کو مانا کچھ کو نہیں مانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو شیطان کی پیروی ہے، تو نے شیطان کی حکم، شیطان کی اطاعت کی ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی تو اطاعت کی ہی نہیں ہے۔ تو اطاعت جو ہے اس سے ہمارے الہ کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا الہ کون ہے۔ الہ وہ ہوگا جس کی ہم اطاعت کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہم نے جو بات کی نا کہ ہمارا الہ جو ہے وہ کون ہے، اگر اللہ ہے تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی ہمیں، اور اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا ہمیں۔ بس یہ چیک کر لیں کہ ہم اطاعت کس کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے پھر جو ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے اس حوالے سے کہ اطاعت جو ہے وہ اگر اس نظام کی ہم کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی ایک طرح سے شرک کی صورت ہے، گو کہ عقیدہ ہمارا ٹھیک ہو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہونی چاہیے، احکامات اللہ تعالیٰ کی ہونے چاہیے، لیکن عملی طور پہ دیکھیں تو پھر ہم اسی نظام کی اطاعت کرتے ہیں جو کہ باطل نظام ہے، اور جہاں پہ غیر اللہ کے احکامات چل رہے ہیں، تو پھر ہم اگر اس نظام کی اطاعت کرتے ہیں یا ان حکمرانوں کی اطاعت کرتے ہیں ان معاملات میں بھی کہ جہاں پہ شریعت نے اس کے برخلاف حکم دیا، تو بیسیکلی ہم ان کو الہ بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عملی طور پہ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن عقیدہ اگر ہمارا ٹھیک ہے، اگر ہم سے پوچھا جائے کہ کیا اللہ کے احکامات کے علاوہ کسی اور کے احکامات چل سکتے ہیں، تو ہم بے شک یہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ کے احکامات ہی ہونے چاہیے، لیکن عملی میدان میں جو ہے ہم اطاعت تو اسی نظام ہی کر رہے ہیں، تو یہ بھی پھر شرک کی صورت بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہم نے الہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ الہ وہ ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، ٹھیک ہے۔ الہ تو وہی ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، لیکن اگر اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے زیادہ محبوب ہو گیا ہے تو پھر وہ الہ ہے، اللہ الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی اب اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح جو ہے کرائٹیریا سیٹ کر دیے ہیں کہ ان کے اوپر تم پرکھ کر دیکھ لو کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور جو ہیں شریک مقرر کر لیے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسے محبت کر رہے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ اہل ایمان جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اہل ایمان جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھیں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی کو اقبال نے پھر عشق کہا ہے نا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے۔ اگر عشق ختم ہو جائے، عشق الہی ختم ہو جائے تو مسلمان ختم ہے۔ تو یہاں پہ بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جس نے بھی وہ محبت جو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے وہ کسی اور سے کی تو پھر اس نے شرک کیا۔ تو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اس طریقے سے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور مزید وضاحت سے اس بات کو واضح کر دیا اور تمام ان خداؤں کو کھول کے سامنے رکھ دیا جن سے ہم اللہ سے بڑھ کے محبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں اگر تمہارے باپ، آپ دیکھیں باپ سے محبت تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، احادیث میں بڑے فضائل آئے ہیں اس کے۔ اب یہاں پہ اجمال ہے، یعنی یہاں پہ باپ کا ذکر ہے تو ماں کا ذکر بھی ہے، یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو بتا دیں کہ اگر ان کے ماں باپ کی محبت جو ہے، لیکن اگر ماں باپ کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی تو پھر وہ الہ بن گئے۔ کتنا باریک معاملہ ہے یہ۔ اللہ کی محبت ماں باپ کی محبت سے اوپر ہونی چاہیے، لیکن جیسے ہی ماں باپ کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی وہ الہ بن گئے۔ پھر وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہاں بیٹے بیٹیاں دونوں آ جاتے ہیں، وَإِخْوَانُكُمْ بہن بھائی آ جاتے ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ بیویاں آ جاتی ہیں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمام رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ تو ان سب کی محبتیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ، اور وہ مال جو تمہیں جمع کرنے کا شوق ہے، وہ تجارتیں جن کا ماند پڑنے کا تمہیں غم رہتا ہے، اور تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، اور وہ گھر جو تم بڑے شوق سے بناتے ہو، احب الیکم من اللہ، اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو گئے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے دین کے لیے اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو فتربصوا تو انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ اور یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، یعنی آخری موت آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورتی سے پھر اس مسئلے کو واضح کیا، فرماتے ہیں کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ سارے بت ہیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، یہ وہم و گمان کے بت ہیں۔ ان کی کوئی مورتیاں نظر نہیں آئیں گی آپ کو، لیکن ہمارے یہاں پر، ہمارے اذہان میں، ہمارے قلوب میں ان کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں۔ اب ایک بندے سے اگر پوچھا جائے، اگین یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کس کی محبت سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے، تو برملا کہے گا بھائی اللہ کی محبت، لیکن عملی میدان میں کیا نظر آ رہا ہے، عمل کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ یہاں پہ اگر ہمارے وہ جس بینک میں ہمارے پیسے ہیں، پتہ چلے کہ وہ بینک تو جناب وہ بینکرپٹ ہو گیا، اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھی لائن لگائیں، سخت سردی کا موسم ہے، صبح سویرے برف باری پڑ رہی ہے، اور جناب اسٹیٹ بینک کے سامنے جناب لائن لگانی پڑے گی، تو مجھ سمیت ہاں صبح 4 بجے 2 بجے، تو مجھ سمیت ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس لائن میں نہ لگے۔ ہم اپنی نیندیں قربان کر دیں گے، ہم اپنے باقی تمام کمٹمنٹس سب قربان کر دیں گے، لیکن وہاں پہ جائیں گے کیونکہ مال سے محبت ہے، مال سے محبت ہے نا۔ لیکن یہی تقاضا کہیں دین کا آ جائے تو کتنے لوگ وہاں پہ پہنچیں گے؟
تو ہمارے سامنے بڑا واضح فیصلہ آ جاتا ہے کہ ہمارا الہ اصل میں اللہ ہے ہی نہیں، ہم نے الہ کسی اور کو بنایا ہوا ہے۔ یا تو بیوی بچے ہیں، وہ الہ ہیں، کیونکہ انسان بیوی بچوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے آج، اس بات کے لیے کہ یار بیوی بچے جو ہیں وہ سکھی رہیں، بچوں کے جو ہے وہ بچوں کی ایجوکیشن صحیح ہو جائے، بیوی بچے جو ہیں وہ اچھا کھانا پینا ان کو مل جائے، یا ہم پیسے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ملے گا۔ تو ہم نے بیسیکلی الہ جو ہے وہ اللہ کو بنایا ہی نہیں ہے، ہمارے الہ جو ہیں وہ تو یہ سب ہیں۔ تو یہ آج کے خدا ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہے، جن کی بندگی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی تو ہو نہیں رہی۔ تو یہ شرک فی العمل ہے، یہ عمل کے اندر شرک ہے۔ گو کہ عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدے میں مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن عمل کے اندر شرک ہے۔ جیسے کہ خوف کا معاملہ ہے کہ سب سے بڑھ کر خوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی اور ہستی کا اگر خوف ہے تو پھر یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ بے شک یہ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں سے۔ فلا تخافوہم وخافونی، تو اس سے مت خوف کھاؤ، مجھ سے خوف کھاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے خوف کھاؤ۔ اللہ کا خوف سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، اب تو خیر اس کا وہ زور نہیں رہا، لیکن جو ہے وطن کو جو سب سے بڑا خدا بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، جو نیشن سٹیٹس وجود میں آئی تو کہا گیا کہ بھی نیشن جو ہے یہ اب آپ کی سب کچھ ہے، قوم جو ہے اس کی محبت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو وہ جو اقبال نے بھی پھر اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، یعنی یہ جو ہے یہ ایک نیا بت جو ہے تراشا گیا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ دین نبی جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر اس بت کو تم نے تراش دیا۔ تو بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ تو خاص طور پہ جو ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن سے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ علامہ اقبال نے تو بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی کہ کس طریقے سے جو ہے اس خدا کو جو ہے بنایا گیا۔ تو اب تو خیر وہ اس کا وہ زور نہیں ہے، اب اس سے آگے بڑھ کر جو ہے اب تو انسان کا اپنا ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہے۔ اب قوم کے لیے قربانی دینا یا قوم کے لیے جو ہے آگے بڑھ کے نکلنا، یہ تو اب تصور بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب تو بھئی ہر بندے کے لیے خدا اس کی اپنی فیملی ہے، اس کا اپنا مال ہے جو جمع کر رہا ہے، اس کی اپنی تجارت ہے، اپنا لائف سٹائل ہے جس کو اس نے برقرار رکھنا ہے۔ تو یہ ہے اب تو وہ خدا بن چکا ہے۔ تو یہ جو ہے اس شرک فی العمل کی ملٹیپل سب کیٹیگریز ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے بار بار اس بات کو واضح کیا کہ اس امت کے لیے تو کسی قسم کی قومیت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے اور اس کے لیے مر جائے۔ کسی بھی عصبیت کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو الہ کا حق ہے کہ سب سے زیادہ انسان کی اس سے محبت ہو اور اس کے لیے انسان لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے، یہ تو الہ کا حق ہے نا۔ لیکن جب آپ نے قوم کو اس جگہ پہ رکھ دیا کہ اب قوم کی خاطر میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاؤں گا، تو پھر بیسیکلی یہ شرک ہے، یہ شرک فی العمل کی ایک صورت ہے۔ اور پھر آخر میں پکارنا، دعا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر تو عقیدہ یہ ہے کہ کوئی اور بھی جو ہے مسبب الاسباب ہے، کوئی اور بھی جو ہے رازق ہے، دینے والا ہے،
داتا ہے، عطا کرنے والا ہے، تو پھر تو یہ تو بڑا شرک ہو جائے گا، یہ تو عقیدے کا شرک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر نظریہ بالکل ٹھیک ہے لیکن عملی میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہم غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے رو لگاتے ہیں، ان سے جو ہے امیدیں باندھتے ہیں، تو پھر یہ سب بیسیکلی شرک فی الدعا ہو جائے گا، یعنی شرک فی العمل کی ایک سب کیٹیگری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو پکارو، ٹھیک ہے۔ سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو پکارو، وہ تمہاری جو ہے دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب جو ہے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ اللہ کو تم نہیں پکارو گے تو جہنم میں تمہیں ڈال دے گا۔ تو اللہ کو تو ہم نے کثرت سے پکارنا ہے، یہاں تک کہ جو دین کا مزاج کیا بتایا گیا کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ سب سے پہلے اللہ کو پکارنا ہے، نمک ختم ہو جائے تو اللہ کو پکارنا ہے، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں پوری طریقے سے اویلیبل ہیں۔ پہلا دھیان ہمارا جو ہے وہ پیسے کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ یار جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، چلو یار پیسے ہیں میں مارکیٹ جا کے دے آؤں گا، بلکہ پہلے جو ہے اللہ کو پکارنا چاہیے اور بعد میں پھر اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہے دین کا مزاج جو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو یہ ہے جی الہ جو ہے اس کی ساری سائنس اب آپ کے سامنے کھل کے واضح ہو گئی ہے کہ ہم الہ تو بنائیں گے، یہ ہماری سرشت میں ہے، لیکن فرق یہاں پہ پڑے گا کہ کیا اللہ الہ ہے یا کوئی اور الہ ہے۔ تو ہم نے تو اور الہ بنائے ہوئے ہیں، اگر ہم غور سے دیکھیں تو سب سے زیادہ تو پیسہ ہے ہمارا الہ، کہ فار ایگزامپل ہم کوئی پریشان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دھیان کدھر جاتا ہے، یار پیسہ اگر ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جیب پہ دھیان جاتا ہے کہ یار پیسے ہیں کہ نہیں، پیسے ہوں گے تو میں ہاسپٹل جاؤں گا اور جو ہے طبیب سے مدد ملے گی مجھے۔ گھر میں کھانا کھانا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پہلے دھیان کدھر جائے گا، بٹوے پہ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا دھیان جس طرف جا رہا ہے وہی الہ ہے، اسی پہ بھروسہ ہے۔ اور اس پورے سٹرکچر کو، پورے نظام کو بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ ہمارا دھیان اس طرف جائے۔ جسٹ امیجن کہ اس زمانے میں، یعنی آج سے کئی سینکڑوں سال پہلے، جب پیسہ جو ہے اس کی اہمیت اتنی نہیں تھی، جو لوگ جو تھے وہ تو بارٹر کے ذریعے سے آپس میں جو ہے معاملات کر لیا کرتے تھے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس کھیت ہے، اس کھیت میں جو ہے اس کے جانور بھی چر رہے ہیں، تو اس کو بنیادی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہیں سے مل جاتی تھیں۔ اب اس کے لیے تو یہ دھیان نہیں ہے نا کہ یار میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں مارکیٹ جاؤں گا، اور مارکیٹ تو ہوتے نہیں، تو بازار ہوتے تھے۔ لیکن یہ پورا جو نظام بنایا گیا اس میں جگہ جگہ مارکیٹس رکھ دی گئیں، اور یہ بات طے کر دی کہ مارکیٹ میں آپ نے جانا ہے تو پیسے لے کے جانا ہے، یعنی پیسہ ہی جو ہے وہ ٹرانزیکشن کا ذریعہ ہے۔ تو باقاعدہ اس خدا کو بنایا گیا ہے۔ تو اقبال نے اس لیے نہیں کہا تھا، وہ کہا تھا نا کہ گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات، یعنی کبھی کسی زمانے میں جب سوسائٹی میں آپ جاتے تھے، کسی مذہبی سوسائٹی میں جاتے تھے، تو سب سے بڑی خوبصورت اور شاندار بلڈنگ جو ہے وہاں کے چرچ کی ہوتی تھی، وہاں کے سینیگوگ کی ہوتی تھی، وہاں کی مسجد ہوتی تھی جو خوبصورت ہوتی تھی۔ لیکن آج جو ہے ان کی بلڈنگز جو ہیں یہ تو بوسیدہ ہو چکی ہیں، لیکن سب سے خوبصورت عمارت جو ہے وہ بینک کی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر اصل میں خدا ہے، وہ ہمارا خدا ہے جو رکھا گیا ہے، جس کی پرستش کی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ پھر بہت ساری اور چیزیں بھی لنکڈ ہیں۔ تو علامہ اقبال جیسے فرماتے ہیں نا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو صنم آشنا ہے، تیرا دل جو ہے وہ تو اللہ آشنا تو ہے ہی نہیں ہے، تو تجھے نماز میں کیا ملے گا، تو نماز میں کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ سارے عملی میدان کے مسائل ہیں، اور یہ عملی شرک کی صورتیں ہیں، شرک فی عمل کی صورتیں، جن کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین جو کہ علامہ اقبال کے
شارح ہیں، مستند شارح ہیں، وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ وہ کسی جگہ پر آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی یہ سرشت میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی بلند مقصد کو اپنائے گا اور اس کے لیے اپنی زندگی کھپائے گا۔ یہ بلند مقصد یا بلند جو آدرش جسے وہ کہتے ہیں یہ بیسیکلی وہ الہ کا ہی تصور ہے۔ انسان جو ہے جس کو بھی الہ بناتا ہے پھر اس کی پرستش کرتا ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی چین نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ ایک اللہ کی پرستش نہ کرے، ایک اللہ کی بندگی نہ کرے، ایک اسی کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ نہ لگائے کھپائے۔ اس سے کم تر وہ کسی کو بھی اگر الہ کے درجے پہ رکھے گا تو اس کی زندگی کبھی بھی سکون میں نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہر آن یہ کوشش کرتا رہتا ہے، وہ ایک مقصد کو اپناتا ہے، اس کو پاتا ہے، اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی، وہ اس سے بلند تر مقصد کو اپناتا ہے اور اس طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک ہی ایسا بلند مقصد ہے جو اس کے وجود کو مطمئن کر سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ اور پھر انہوں نے وہی بات کی کہ ہر جتنے بھی مقاصد ہیں انسان جب ان کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ بیسیکلی وہ حسن کو پانے کی کوشش ہے۔ یہ انسان کے اندر وہ آرزو حسن ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ ہر آن زندگی میں جو کوشش کرتا ہے وہ حسن کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے حسین کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ وہ جنہوں نے حسن کو تخلیق کیا وہ سب سے زیادہ حسین ہیں۔ تمام صفات اسی کی ہیں، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی صفات کا پرتو یا اس کا ایک عکس ہے۔ تو اللہ کو جب تک کہ مطلوب نہیں بنا لیتے ہم، اس وقت تک ہماری زندگی کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتی۔ ہم زندگی سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، ہم پریشانی میں رہیں گے، وہی جو پریشانیاں، انگزائٹی، ڈپریشن، وہ ساری چیزیں ہمارے وجود کا حصہ ہوں گی۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہم نے اپنا مطلوب بنا لیا تو بس پھر زندگی ہماری جو ہے بڑی سکھی ہوگی۔ تو یہ بات جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ شرک جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں وہ عمل کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے اور وہ پھر عقیدے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ شرک جو ہے وہ عملی میدان میں داخل ہو اور وہ نظریے کے میدان میں انٹری نہ پالے، یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں ہر گناہ جو ہے وہ ایک طرح سے شرک فی العمل کی صورت ہے۔ ہم نے ابھی اس کو ڈیفائن بھی کیا ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہیں تو بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کی بجائے جو ہے ہم اپنے نفس یا شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، کہ ہاں جس نے کوئی گناہ کیا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی وہ گناہ جو ہے اس سے وہ نکل نہیں سکا، اس سے توبہ نہ کر سکا، تو جس نے بھی گناہ کیا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا فاولئک اصحاب النار، تو پھر وہ آگ والا ہے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ تو پھر یہ جو ہے وہ ہمیشہ اس آگ میں رہے گا۔ تو اس لیے گناہ سے نکلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور گناہ سے وہی نکل سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو یا شیطان کو الہ نہ بنایا، وہی وہاں سے نکل سکتا ہے۔ بہترین صورت کیا ہے شرک سے بچنے کی، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ نے بار بار جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا کہ دیکھو اگر تم توحید پہ چلنا چاہتے ہو تو میرے اس بندے کی سنت پر چلو۔ تو ان کا کیا معاملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو اللہ تعالیٰ بڑی شان سے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، کہ دیکھو ابراہیم کی طریقے سے روگردانی وہی کرے گا جس کی متی ماری گئی ہو، ٹھیک ہے، بیوقوف ایسا کرے گا۔
وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ان کو تو دنیا میں بھی ہم نے بڑا بلند مقام عطا کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہیں۔ کیوں ان کو یہ سب کچھ ملا، یہ سب مقام کس طریقے سے انہوں نے اچیو کیا، ان کا ایک طریقہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جب بھی میں نے ان سے کہا کہ جھکتا ہے تو اس نے ایک لمحے بھی ویٹ نہیں کیا اور کہا کہ میں جھکتا ہوں رب۔ یعنی جدھر اللہ کا حکم آ جائے وہیں پر سر تسلیم خم، بس یہ طریقہ کار ہے اگر ہم شرک سے بچنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ذرہ برابر بھی ہم نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی تو شیطان نے اپنا کام شروع کر دینا ہے، نفس نے اپنا کام شروع کر دینا ہے، اور ہمیں شرک فی العمل کا ارتکاب تو وہ کروا دیں گے۔ آگے بس جب شرک عمل کے اندر آ گیا تو پھر عقیدے میں داخل ہو کے رہے گا، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے۔ تو یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی یہ شان بیان کی کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو یہی اب ہمیں روش اپنانی ہوگی اگر ہم صحیح معنوں میں جو ہے شرک سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے شرک جو ہے اسے کنکلوڈ کر لیا آج۔ شرک فی العمل کو بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھا ہے، اور اس بات کو دوبارہ سے میں سمرائز کر دوں کہ دیکھیں ہم نے الہ تو کس نے کسی کو بنانا ہے، اللہ اگر الہ نہیں ہے تو پھر کوئی اور الہ ضرور ہوگا، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایسی رکھی ہے کہ جہاں پر ایک ہی الہ آ سکتا ہے، دو الہوں کے پیچھے ہم چل نہیں سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ الہ جو ہے وہ ہم نے اللہ کو بنایا ہے یا کوئی اور ہے جو اس کی جگہ لے چکا ہے۔ تو یہی بیسیکلی شرک فی العمل کی صورت ہے، اور شرک فی العمل کی پھر جو ملٹیپل سب کیٹیگریز ہم نے ڈیفائن کی، اس میں عبادت میں اخلاص ہے، پھر اطاعت ہے، محبت ہے، خوف ہے، دعا ہے، یہ سب وہ سارے ایسے عملی رویے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں اس بات کو ثابت کرنا ہے، اس بات کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ اللہ ہی ہمارا الہ ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ ہمارا کوئی اور بن چکا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ بے شک عقیدہ ہمارا ٹھیک ہو، بے شک ہم اپنے نظریے کے اعتبار سے جو ہے یہی بات مانتے ہوں کہ اللہ کو ہی الہ ہونا چاہیے، لیکن عمل میٹر کرتا ہے۔ قیامت کے دن اور پھر اس کے بعد روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف ایمان کی بنیاد پر حساب کتاب نہیں کرنا، اعمال کی بنیاد پہ بھی کرنا ہے۔ اعمال لازمی ہیں، عمل کے بغیر جو ہے اخروی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات بار بار جو ہے سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھو اپنے عمل کی اصلاح کر لو، ٹھیک ہے، کیونکہ عمل جو ہے وہ عقیدے کا ڈائریکٹ جو ہے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ اگر عمل ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں بھی کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے نا کہ اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے تو پھر ایمان بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر عمل ٹھیک ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایمان بھی ٹھیک ہے۔ ایمان بھی عمل کا نام ہے، ایمان بغیر عمل کے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، اور شرک کی جو بھی یہ سب کیٹیگریز ہم نے ڈیفائن کی، ایکسپلین کیا، ان کو اچھی طریقے سے جو ہے آپ پڑھتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں اور اپنا احتساب کرتے رہیں، تاکہ اس بات کا ہم جو ہے اعادہ کر سکیں اپنی ذات کی حد تک، یا کہ ہم نے کسی بھی صورت میں شرک جو ہے اس کے اندر نہیں پڑنا اور اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اسی کو کنکلوڈ کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔